أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 21 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا رکن ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کفر ہے کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورت نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورت نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ سورت نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ سورت نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ترجمہ: وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ سورت نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ سورت نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ ترجمہ: اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورت نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 65 اینڈ 66۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ سورت نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 63۔ ترجمہ: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کو فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ ترجمہ: اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 53۔
ترجمہ: اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ بے شک اس میں نبی کو اذن ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اذن دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ سورت نمبر 33 سورہ احزاب، آیت نمبر 57۔ ترجمہ: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورت نمبر 48 سورہ فتح، آیت نمبر 9۔ ترجمہ: تاکہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ سورت نمبر 49 سورہ حجرات، آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ سورت نمبر 49 سورہ حجرات، آیت نمبر 4۔ ترجمہ: بے شک جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔